والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیار محبت عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس میلاد پاک کی ببرکت محفل میں ایک دفعہ پھر شرکت کا شرف بخشا ہے۔ حضرات وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور 8 سال کی جب عمر پاک ہوتی ہے تو آپ کے دادا جان بھی اس دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور حضرت ابو طالب جو ہیں یہ مالی طور پر ان کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ ایک تو کثیر العیال تھے کہ آپ کی اولاد زیادہ تھی، اور پھر معاشی حالات بھی بڑے کمزور تھے، اس وجہ سے آپ کی جو مالی حالت ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 12 سال تقریباً ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس مالی حالت کے پیش نظر آپ کو جو ہے کچھ کمانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کمانے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹایا جا سکے۔ اور حضرت ابو طالب کے گھر میں جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں وہاں بھی آپ کی بے شمار برکات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت ابو طالب گھر میں جب کھانا کھانے لگتے تو جب تک حضور دسترخوان پر تشریف نہ لاتے وہ کھانا شروع نہیں کرنے دیتے تھے، اور جس دن حضور دسترخوان پر تشریف نہ ہوتے اس دن کھانا کم پڑ جاتا، اور جب حضور جلوہ افروز ہوتے تو اس دن تھوڑا کھانا بھی کفایت کر جاتا، اور پھر حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے اے بیٹا محمد یہ تیری وجہ سے ساری برکتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں جو ہے آپ پھر مکہ کے جو لوگ ہیں ان کی بکریاں اجرت پہ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی بکریوں کو قرارید کی اجرت پہ جو ہے وہ ان کو چراتا رہا ہوں۔ تو قرارید جو ہے قیراط کی جمع ہے، اور ایک قیراط جو ہے یہ دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ تو اس اجرت پہ حضور کماتے تاکہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہاتھ بٹا سکے، اور حضرت ابو طالب کا جو اپنا پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے اس پیشے میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ شام کے تجارتی قافلے پہ روانہ ہونے لگے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے سواری کی نکیل پکڑ لی، اور پھر عرض کی کہ اے میرے چچا آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ نہ میرا کوئی باپ ہے اور نہ میری ماں ہے زندہ ہے، تو مجھے آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ابو طالب کا مزاج یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے تھے، تو وہ حضور کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ تو کچھ نے کہا بھی کہ ابو طالب تم اس کم سن بچے کو ساتھ لے چلے ہو،
ذرا وہاں تجارت کرو گے یا اس کو سنبھالو گے؟ تو حضرت ابو طالب نے پھر آگے سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ سفر میں اس کی وجہ سے برکات حاصل ہوگی۔ یہ تجارتی قافلہ شام کے قریب بصرہ کے مقام پر جب پہنچتا ہے تو وہاں ایک یہودیوں کی خانقاہ تھی، وہاں یہودیوں کے جو راہب ہیں وہ ان کی عبادت گاہ تھی، اور ایک ان کے اندر راہب تھا جس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ راہب جو ہے یہ بڑا خاموش طبع تھا اور ہر وقت عبادت میں لگا رہا کرتا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ ان کے پاس جو علم، خاص علم تھا اس بحیرہ کے پاس، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے دیکھا کہ شدید جب دھوپ ہوتی ہے تو دو فرشتے حضور کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اور اس نے حضور کی جب حالت دیکھی اور حضور کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اس نے پھر جو ہے ان سارے قافلے والوں کو کہا کہ اس بچے کو دیکھا جائے قریب سے، تو اس غرض اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کر لی اور کہا کہ تمہاری کل میرے ہاں دعوت ہے۔ تو انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے کبھی کسی سے کلام تک بھی نہیں کیا، ہمارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، آج خیر تو ہو کہ اس نے ہماری دعوت کر دی ہے۔ تو ایک نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ بغیرہ آج تک ہم کئی دفعہ یہاں سے گزرے، تو نے کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، آج ہماری دعوت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بحیرہ کہنے لگا کہ اس نے بات کو ٹال دیا، اس نے کہا آخر آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی مہمان نوازی تو بنتی ہے۔ تو وہ خیر جب اگلے دن اس نے دعوت کی اور دعوت پہ اس نے جو ہے وہ جب سارے لوگ آ گئے تو اس نے دیکھا کہ جس بچے کے لیے میں نے یہ دعوت کا اہتمام کیا ہے وہ بچہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم سارے آ گئے ہو یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم باقی تو سارے آ گئے، ایک ہمارا بچہ جو ہے وہ نخیز نوجوان عمر کا ہے، وہ رہ گیا، اس کو ہم اپنے اونٹوں اور اپنے سامان اور خیموں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا تم جو ہے وہ قافلے میں کوئی نہیں، میری دعوت میں کوئی نہیں رہنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کوئی غلام ہو چاہے آزاد ہو، تمہیں اپنے سامان کی حفاظت کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اپنے شاگرد بھیجے کہ جاؤ اس کے ان کے سامان کی حفاظت کرو اور جو بچہ ہے اس کو لے کر یہاں دعوت میں آ جاؤ۔ تو وہ بحیرہ نے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حارث بن عبد المطلب تھے وہ گئے اور حضور کو لے کے آ گئے، اور اس نے دیکھا کہ جب حضور تشریف لائے تو درخت کا سایہ جو ہے وہ تمام لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو حضور ایک طرف دھوپ میں بیٹھ گئے اور اس نے دیکھا کہ درخت نے جھک کر حضور کی طرف سایہ کر دیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی ہم نے جو ہے یہ ساری کہانیاں پڑھ رکھی ہیں۔ تو اس نے دعوت کے بعد دوسرے لوگوں کو بھیج دیا اور حضور کو اپنے پاس بٹھا لیا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد، میں تم سے جو بات پوچھوں گا وہ مجھے سچ سچ بتانا۔ تمہیں لات و عزا کی قسم، بتوں کی قسم کھائی آزمانے کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے لات و عزا کی قسم دے کے کوئی میرے سے بات نہ پوچھ، میں تجھے کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا اچھا پھر اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو بات میں تم سے پوچھوں گا تم صحیح صحیح بتاؤ گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اب جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، میں صحیح صحیح خبر دوں گا۔ اس نے پھر حضور کی نیند سے متعلق اور حضور کی باقی کیفیات سے متعلق پوچھتا رہا، حضور ان کے سوالات کے جواب دیتے رہے اور وہ سمجھتا رہا کہ جو کچھ حضور کے بارے میں انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا ہے حضور وہی جواب اشار فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ذرا یہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان سے کپڑا اٹھاؤ، میں ایک نشانی رہ گئی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے جب کپڑا اٹھایا تو اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، بالوں کا ایک گچھا ہے۔ اس نے اس کا بوسہ لیا، جب بوسہ لیا تو لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بحیرہ کے دل میں محمد کی بڑی عزت پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، کہنے لگا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، سچ سچ بتاؤ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ فرمایا اب تم نے سچ کہا ہے، اور یہ بتاؤ کہ اس کے والد کدھر ہے؟
کہا اس کا والد تو تب فوت ہو گیا جب یہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھا. تو کہا ماں کدھر ہے؟ کہا ماں بھی جب یہ 6 سال کا تھا کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی. فرمایا اب تم نے سچ سچ کہا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ بڑی عظمتوں والا بچہ ہے، اور جس نبی کے بارے میں ہم نے اپنی تورات میں نشانیاں پڑھ رکھی ہیں وہ ساری نشانیاں میں نے اس کے اندر دیکھ لی ہیں. تم ایسا کرو، شام یہودیوں کا ملک ہے، وہ حسد کی بنا پر اس کو قتل کریں گے اور اس کو ایذا دیں گے. تم ایسا کرو کہ اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور تمہیں خبر دے دی کہ اس کو یہودیوں کی تکلیف سے بچاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور کو وہیں سے لے کے واپس پلٹ آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جلدی جلدی وہاں جو سامان بیچنا تھا بیچا، جو خریدنا تھا خریدا، اور فوراً لے کر حضور کو واپس آ گئے. تو ایک سفر کی یہ رودات تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ سفر تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور پھر تجارت کے کام میں حضور اپنے چچا کے ساتھ ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے، اور اجرت پہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ حضور کی جوانی کا جو ہے وہ ذریعہ معاش رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو ہے یہ سامان تجارت، یہ بہت بڑی تاجرہ تھی مکہ کی. کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تمام مکہ والوں کا سامان تجارت ہوتا اور دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت ہوتا، تو ان کا سامان تجارت پھر بھی سارے مکہ کے تاجروں سے زیادہ ہوا کرتا تھا. اتنی بڑی مالدار تھیں اور اتنی بڑی تاجرہ تھیں. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو یا تو اجرت پہ ساتھ بیچتی اور ان کے ساتھ مطالبت کرتی کہ جو نفع ہوگا وہ تمہارے اور میرے درمیان تقسیم ہو جائے گا، نقصان کی شکل میں صرف میرا نقصان ہوگا، تمہاری محنت کا نقصان ہوگا، جس کو مداربت کہا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ مداربت کرتے، بعد کو اجرت پہ ساتھ بیچتی. تو جب یہ قافلہ جانے لگا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت بھی اس میں شامل ہو گیا، تو اس میں حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی. پہلے سفر تجارت اور دوسرے سفر تجارت کے اندر تقریباً 13 سال کا فاصلہ تھا. تو کہنے لگی کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ محمد کہ تیری قوم کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے اس میں شرکت کر لو. اور میں جو ہے وہ اس طرح خوشحال نہیں ہوں کہ میں کوئی تمہیں سامان تجارت کے لیے سرمایہ کاری کے لیے کوئی پیسے دے سکوں، اور میرے پاس میری ایسی حالت نہیں ہے. اور خدیجہ جو ہے اس کو دل میں تیری عزت بھی ہے اور وہ تیری ایمانداری اور تیری سچائی سے وہ متاثر بھی ہے، وہ لوگوں کو بھیج رہی ہے، اور تم اگر اس کے سامنے جا کے ذکر کرو تو وہ دوسروں پر تمہیں ترجیح دے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کسی کے سامنے جا کے سوال دراز کریں اور کسی سے مطالبہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ مجھے خود ہی بلا بھیجے. تو فرمایا اگر اس نے نہ بلایا اور کسی اور شخص کی ذمہ داری لگا دی اور کسی اور شخص کو بھیج دیا تو پھر تم ایسی چیز کی طلب کرو گے جو تم سے پیٹ پھیر چکی ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضور سے متاثر تو تھی، لیکن حضور کو اس جو ہے وہ منصب کے لیے اور اس کام کے لیے کہنے میں وہ حرج محسوس کرتی تھی اور شرم محسوس کرتی تھی. لیکن جب چچا اور بھتیجے کی یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً جو ہے ان کے ہم پیغام بھیج دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی ایمانداری سے بھی واقف ہوں، آپ کی سچائی سے بھی واقف ہوں، آپ کے اخلاق سے بھی واقف ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح میرے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کریں اور اجرت پہ چلے جائیں. جتنا میں لوگوں کو دوسروں کو اجرت دیتی ہوں میں دگنی اجرت تمہیں دوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو آ کے اس بات کی خبر دی. تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ اے محمد، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے جو اس نے اپنی رحمت خاص سے تمہیں عطا فرمایا، فوراً ہاں کر دو. حضور نے ہاں کر دی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سفر کی تیاری شروع ہو گئی. اور یہ بھی شام کی طرف کا سفر تھا، اور اسی جگہ پر جب دوسرا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچتا ہے تو اسی خانقاہ کے قریب جب یہ پڑاؤ کرتا ہے تو اب وہاں پر پہلے جو ہے ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. اس دفعہ بھی وہاں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا. اور روایت میں آتا کہ یہ اس کے پاس بھی وہ خاص علم تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے حواریوں کو خاص علم دیا تھا نا، وہ علم نسل در نسل چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اور یہ نستورہ نے بھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ ان کے اوپر 2 فرشتے سایہ کرتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے سوئے ہیں، تو اس نے آپ کا جو غلام تھا نا میسرہ، اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو اس میسرہ نے کہا کہ یہ قریشی نوجوان ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ حضور کے قریب آ گیا اور حضور کے پاؤں اور حضور کے سر مبارک کا بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کا لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کی نشانیاں تورات کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے حضور کی مہر نبوت دیکھی تو پھر کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی اس دفعہ نستورہ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضور کی نبوت کی تصدیق کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو لے کے پھر قافلے میں جب شام جاتے ہیں، وہاں سے جو سامان بیچنا تھا وہ بیچا اور جو خریدنا تھا وہ خرید لیا، اور پھر خرید کر جب واپس پلٹنے لگے تو اس وقت وہاں سے خاصا منافع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا، اور روایت میں آتا ہے کہ پہلے کی نسبت اس دفعہ دگنا منافع کمایا گیا تھا، جو حضور کی جب وہ ماہرانہ تجارت کی وجہ سے تھا اور حضور کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے تھا۔ اور کہتا ہے ایسے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ واپسی پر ایک دکاندار سے لین دین میں جھگڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیونکہ وہ مکہ سے جا رہے تھے، اس نے کہا وہاں لات و عزا کو ماننے والے، کہا میں لات و عزا بدھو کی تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم اگر ان کی قسم کھاؤ تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے لات و عزا کی بات نہ کر، اللہ کی قسم جتنی نفرت مجھے ان سے ہے مجھے کسی اور چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم تو نے جو بات کیا درست کیا، اب تیری قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بات تو کہے گا میں یقین کر لوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے تجارت سے جب قافلے سے واپس تشریف لاتے ہیں تو راستے میں پھر وہ جو میسرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ غلام بھیجا تھا، اس نے ساری یہ ربات دیکھی، اور پھر جب مکہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو حضور نے میسرہ کو کہا تم جاؤ جلدی اور جا کر خدیجہ الکبریٰ کو اس قافلے کی کامیابی کی خبر سناؤ۔ میسرہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی کہ اس طرح ہم دگنا منافع کما کے آ رہے ہیں، پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ منافع ہے، اور حضور کی ایمانداری اور حضور کی جو ہے وہ تجارت کی جو ماہریت ہے اور حضور کا فن ہے اس کا ذکر کیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اس قافلے کا استقبال کرنے لگی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ حضور کے اوپر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو 2 فرشتے حضور کے اوپر سایہ کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، اور پھر جب حضور تشریف لائے اور سارا سفر تجارت کی اور تجارت کی ساری جب رودات سنائی تو وہ بڑی متاثر ہوئی، اور وہ پہلے ہی حضور کی ایمانداری سے آگاہ تو تھیں، لیکن جب اس تجارت میں کامیابی دیکھی تو اور زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر دل میں خیال کرنے لگی کہ اگر اس ہستی کی رفیق حیات بننے کا شرف نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حضور مرحبا مرحبا مرحبا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک عمر تھی جو کہ 12 سال سے 25 سال کے دوران گزری۔ اس دورانیے میں حضور نے جو ہے وہ اجرت میں بکریاں بھی چرائیں، اور حضور اپنے مکہ اور کے معاملات میں ان کے جو معاشرتی معاملات تھے ان میں بھی پورا حصہ لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ حضور اگر بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور ان کے رسم و رواج سے نفرت تھی تو حضور جو ہے وہ راہبانہ اور بالکل معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارتے رہے، نہیں، بلکہ مکہ والوں کی غمی میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے، اور ان کے باقی معاملات کے اندر بھی ان میں حصہ لیا کرتے تھے، اور جو اچھی چیزیں ہوتے ہیں ان میں حضور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ حضور ابھی جوانی کے عمر میں تھے کہ ایسے میں حلف الفضول کا ایک معاہدہ جو ہے وہ مکہ والوں کے درمیان طے پایا، اور یہ حضور کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے تحریک چلائی اور یہ معاہدہ بنا۔ اور یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یہ تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہم اس کو غور سے سنیں
اور معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم حضور کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو اگر سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم آج اپنی اس نگفتہ بے حالت سے نکل سکتے ہیں۔ حضور کا حلف فضول جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مکہ میں کسی ظالم کو نہیں رہنے دیں گے، اور اگر کوئی شخص ہمارے پاس یہاں مہمان بن کے آئے گا تو ہم اس کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھیں گے، اور ہر مظلوم کو اس کا حق دلا کر ہم رہیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حضور اکثر اس معاہدے کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور فرماتا ہے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیا جاتا تو میں کبھی قبول نہ کرتا۔ اس قدر حضور اس کو پسند فرماتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ آج مجھے اگر اسلام میں بھی کوئی اس معاہدے کی دعوت دے تو میں اس معاہدے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ معاہدہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن اس معاہدے کے اندر جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ حضور نے چند نوجوانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ایک جماعت بنا لی تھی جو مسلح ہوتے تھے، اور جبرن بھی اگر کسی ظالم سے مظلوم کا حق لینا پڑتا تو وہ جبرن بھی اس سے حق لے کر مظلوم کو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا، اور اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی اور وہ بڑی خوبصورت اور خوبرو تھی۔ تو کسی مکہ کے بڑے تاجر نے جو ہے وہ اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا، اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے ان سے مدد کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے میری بیٹی لے کے دے، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے مکے کے میرے خاندان اور قبیلے کے اندر تو مردوں کی تعداد کم ہے، اور یہ 10 قبیلوں کا آپس میں معاہدہ ہے، ان کا مقابلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور سرگردہ مکے میں پھر رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ کو خبر ہو گئی۔ رسول اللہ کے پاس جب وہ پہنچا تو حضور نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں جو ہے وہ تیری بیٹی بازیاب کروا کے دیں گے۔ حضور نے انہی نوجوانوں کو بلایا، پھر معاہدہ ہوا کہ ہاں کہ ہم تب تک جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کی بیٹی اس کو لے کے نہیں دے دیتے۔ حضور ان کے ساتھ گئے اور اسی تاجر کے گھر میں جا کے کہا کہ اس کی بیٹی اس کے حوالے کرو۔ اس نے جب دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور وہ مجھ سے یہ بیٹی بازیاب کرنے آئے، تو وہ کہنے لگا مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں اس کی بیٹی اس کے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس کے لیے کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، اس نے وہ بیٹی اس تاجر کے اور اس جو ہے وہ حج کرنے والے شخص کے حوالے کر دی، اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑی۔ اس طرح کا ایک واقعہ اور بھی آیا کہ ایک تاجر جو ہے وہ اس نے مکہ میں آیا سامان تجارت بیچنے کے لیے کہ ابو جہل نے اسے سامان خرید لیا، اور جب سامان خرید چکا تو اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان تھا اور کہ میں اپنی قیمت لوں تو کس طرح لوں۔ وہ اپنے قبیلے کی طرف گیا اور جا کے کہا کہ میری مدد کرو کہ اس ابو جہل سے مجھے میری سامان کی قیمت لے دو۔ تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ خدا کے بندے، اتنے بڑے 10 قبیلوں سے ہم کیسے ٹکر لیں، ہماری تعداد بڑی کم۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور پھر جو ہے وہ واپس مکہ آیا اور یہاں آ کر رونے پیٹنے لگا، اور اس کی خبر رسول اللہ کو ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، تمہارے سامان کی قیمت وہ تمہیں لے دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر جو ہے وہ اپنی رتاج بیان کی، اپنی بپتا بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا اور نوجوانوں کو ساتھ لیا، اور ابو جہل کے گھر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ابو جہل، اس کا سامان اس کے حوالے کر دو، اس کی قیمت اس کے حوالے کرو۔ اب ابو جہل نے جب دیکھا کہ محمد خود اس کے دروازے پہ آ گئے ہیں تو وہ گھبرا گیا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کے سامان کی قیمت اس کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح حضور اپنی اس عمر میں بھی، جبکہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور اس وقت بھی ظلم کے خلاف تھے، ظلم سے نفرت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ کبھی کسی شکل میں ظلم کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم مسلمان جب ہمارا پہلا چہرہ دنیا کے سامنے آیا تھا نا کہ ہم کون ہوتے ہیں، تو ہم وہ تھے کہ جو کسی شکل میں بھی ظلم کو قبول نہیں کرتے، اور ہمارے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ مسلمان کبھی ظلم برداشت نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم سب سے زیادہ کمپرومائز ہی ظلم پہ کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو ہم دانت سے دانت نہیں اٹھاتے،
ہم یہ جو ہے اس کو آنکھیں نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کون سا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور ہمیں کیا فکر, ہم یہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمارے ہاں یہ مزاج. لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ مزاج ہوتا تھا کہ یہ ظلم کسی شکل میں قبول نہیں کرتے تھے. حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی ظلم کے مخالف تھے, اور حضور میں نے آپ کو پہلے کہا یہ حلف الفضول جو معاہدہ ہوا تھا حضور اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے, اور حضور فرماتے اعلان نبوت کے بعد بھی حضور فرماتے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا, اور اللہ کی قسم اگر مجھے کوئی اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں وہ بھی قبول نہ کرتا. اس قدر حضور کو اس معاہدے سے پیار تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.